بیٹھیے، بہت غور سے سنیے میری بات، بہت غور سے۔ آپ حضرات نے تقریریں سنی، میرے سامنے مولانا مسعود صاحب اشرفیہ سے جو آئے تھے انہوں نے تقریر کی، بہت ہی نصیحت سے بھری ہوئی تقریر تھی ان کی۔ اگر کچھ باتیں ان کی آپ کے دماغ میں رہ گئی ہوں تو اللہ کے واسطے اس پہ عمل کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ اس کے بعد ہماری جماعت کے ایک نوجوان عالم دین مولانا حماد رضا صاحب سے آپ نے تقریر سنی، کئی گوشوں پہ انہوں نے روشنی ڈالی۔ میں صرف انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، اسی میں سے 2 منٹ میں کچھ کہوں گا کہ میں آج یہ تعریف کر رہا ہوں، کل کہیں میرے اوپر رافضیت کا ٹھپا نہ لگ جائے۔ میں یہ تعریف کر رہا ہوں، کل کہیں میرے اوپر رافضیت کا ٹھپا نہ لگ جائے۔ سنو، ہمارے بزرگوں کا عقیدہ یہ تو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، لیکن یہاں 800 سال سے ہے، یہاں 800 سال سے ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بتدریج سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد عشرہ مبشرہ، اہل بیت اطہار، جملہ صحابہ کرام جس میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان سب کی عزت و تکریم ہمارے اوپر واجب و لازم ہے۔ ذرہ برابر کسی کی شان میں گستاخی یا بے ادبی اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ رہا، چاہے وہ پلگرام کے ہوں، چاہے مارہے کے ہوں، چاہے یوسف ربی سادات کہیں بھی ہوں، سب کا یہی عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ رکھیے اور یا حسین کہتے رہیے، باعث برکت ہے۔ یہ عقیدہ رکھیے، یا علی کہتے باعث برکت ہے اس کا، اور آپ کی مشکلیں بھی حل ہوں گی، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، لیکن عقیدہ جو میں نے کہا ہے یہی ہونا چاہیے۔ اس میں مفتی صاحب کوئی گھبرانے کی بات نہیں، عقیدہ یہ ہے، آپ کتنا بھی ذکر کیجئے، اور اس کے باوجود کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے، اس کو کہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، آپ حضرات نجیم میاں صاحب کی تقریر سنی، اور میں ان کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا، یہ بتا ہی چکے ہیں، اپنا تعارف کرا ہی چکے ہیں، اور بہت سی باتیں انہوں نے بتائیں کہ بچوں کو پڑھائیے، ماں باپ کا احترام کیجیے، ان سب باتوں پہ پوری طور سے عمل کیجیے۔ آپ یہاں پہ آئے ہیں تو کچھ لے کر کے جائیے، آئندہ سال آپ آئیں تو آپ کے اندر کوئی بدلاؤ، کوئی تبدیلی دکھائی دے۔ انشاءاللہ صبح کچھ ہمارے جو مہمان خطبہ آئے تھے، شورا آئے تھے، کچھ لوگ رہ گئے ہیں، انشاءاللہ صبح ان کو وقت دیا جائے گا، تھوڑا جو بھی ہوگا۔ اب اس وقت یہ پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ جہاں جہاں جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں اپنے اپنے قیام گاہ پہ جائیں، 2-3 گھنٹے آرام کریں، پھر فجر کے وقت اٹھیں اور قرآن خوانی میں قل میں شامل ہوں۔ ادھر ادھر سڑکوں پہ بے وجہ میں گھومیے گا نہیں، اور جن کا کہیں جگہ نہ ہو تو یہ پنڈال میں لیٹ کے تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ مفتی بخش اللہ صاحب ہیں کیا؟ اچھا، مفتی بخش اللہ صاحب ہیں، دارالعلوم کیا نام ہے، جامعۃ الاسلامیہ روناہی کے، بہت ہی اچھے عالم دین ہیں۔ ان کو میں سلسلہ عالیہ قادریہ رزاقیہ برکاتیہ کے، سلسلہ عالیہ چشتیہ سہروردیہ کی، اور میں مولانا حماد رضا کو بھی سلسلہ عالیہ قادریہ رزاقیہ اور سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ کی اجازت و خلافت دیتا ہوں، اور ساتھ ہی یہ نصیحت بھی ہے کہ اس منصب خلافت کا استعمال خالصتاً دین متین کی اور مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت و ترویج کے لیے کریں، نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ اور میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں یہ ان علماء کو، مفتی بخش اللہ صاحب ہیں، بہت ہی اچھے عالم ہیں، یہ سمجھیے کہ پوری ایک لائبریری ہے، یہ بولتے قطعی نہیں ہے، اپنے
درسگاہ بیٹھتے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، میرا خیال کتنی حدیث ان کو یاد ہمیں پتہ بھی نہیں، مجھے تو نہیں معلوم ہے، بہت اچھے عالم ہیں۔ میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں ان علماء کو جو اجازت و خلافت دیتا ہوں، یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ میں اپنا نام کروں کہ میں نے فلاں عالم کو خلافت دے دی، نہیں۔ میں نے نجیب میاں سویس ناول شریف میں میر صاحب کا واقعہ پتہ ہوگا آپ کو کہ میر صاحب میر عبدالواحد بلغرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرید نہیں کرتے تھے۔ ان کے جو مرشد اجازت تھے شیخ حسین سکندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس لوگ گئے کہ حضور آپ نے میر عبدالواحد بلغرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلافت دی ہے، وہ مرید نہیں کرتے۔ کہا اچھا۔ میر صاحب وہاں پہنچے تو آپ نے ان کے مرشد اجازت نے پوچھا کہ بھائی آپ کو میں نے خلافت دی ہے، اجازت دی ہے، آپ مرید کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو میر صاحب نے عرض کی حضور میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں، میں خود ہی اتنا ہوں، میں ان مریدوں کا بوجھ کہاں سے اٹھاؤں بارے؟ تم یہ سمجھ کے مت کرو کہ میں ان مریدوں کا بوجھ اٹھاؤں گا، تم یہ سمجھ کے مرید کرو کہ میرے مریدوں میں ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا ایسا بندہ آ جائے جس کے ذریعے سب کی نجات ہو جائے۔ یہ بزرگوں کے معاملات سے سوچی ذرا۔ اسی دن سے میر صاحب نے مرید کرنا شروع کر دیا۔ میں ان علماء کرام کو جو اجازت و خلافت دیتا ہوں، یہ نہیں سوچتا ہوں میں بہت بڑا پیر ہوں، شیخ ہوں، میں بہت میرے مرید ہیں، میں اس لیے دیتا ہوں کہ یہ عالم دین ہے، میں ان کو اجازت و خلافت دوں گا، یہ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے سب کا بیڑا پار کر دے گا انشاءاللہ۔ میں ان لوگوں کو اجازت و خلافت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس اجازت و خلافت کی پوری برکتیں سعادتیں ان کو نصیب فرمائے اور ان کو ان سے دین مدین کی خدمت لے اور اس کو قبول فرمائے۔ آپ لوگ اگر کھڑے ہو رہے ہیں تو پورا ہی کھڑے ہو جائیے، ہاتھ میں کھڑے ہوئے۔ ہاں سب بن رہا